بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ بالعموم مانا جاتا ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، اس پہ ہم سلامتی کی دعا نہیں بھیج سکتے۔ ظاہر ہے کہ السلام علیکم سے بڑھ کے سلامتی کی دعا اور کیا ہو سکتی ہے، مگر یہ نوشن ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ غیر مسلم ہماری سلامتی کی دعا کا مستحق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جان لینی چاہیے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ نصوص میں جہاں یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے اس کو اگر ہم تفصیل سے مطالعہ کریں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سلامتی کی دعا کا استحقاق ہے، اس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے، اگر کوئی اس سے محروم ہوتا ہے تو صرف وہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے، اور وہ کافر ہے جس نے جانتے بوجھتے کسی حق کو جھٹلایا ہو۔ اور کافروں کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ سارے نان مسلمز کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کہا ہی ان لوگوں کو جاتا ہے کہ جن کو حق کے بارے میں پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے، وہ ان کو وضو ہو، اس کے بارے میں وہ بالکل مطمئن ہو کہ حق یہ ہے، اور پھر بھی اس کا انکار کریں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں، مسلمان معاشروں میں بھی اور غیر ملکی معاشروں میں بھی بہت سارے ایسے غیر مسلم پائے جاتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ابھی حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اسلام کی بہت ساری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی بھی ہوتی ہیں، وہ سمجھنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ ان کو اسلام کی جو بات ہے اس کو انٹلیکچولی رد بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے جو صحیح نام ہے وہ نان مسلم کا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی جان لینی چاہیے کہ جو کافر ہے، یعنی یہ بات کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کے حق کو ڈینائی کر دیا ہے، اس کی اطلاع بھی ہم خود نہیں پا سکتے، یعنی چونکہ معاملہ دل کا ہے تو اس کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا کہ ان کے مخاطبین میں سے وہ کون تھے کہ جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار اس کا کیا اور پھر کافر کہلانے کے مستحق ہوئے۔ یہ انہی کفار کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی کہ ان کی سلامتی کی دعا ان کو نہ دی جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا تھا اور ان کو ہم نے سرٹن بھی کر لیا تھا کہ یہ کون ہیں، انہی کے ساتھ یہ روش روا رکھی گئی کہ ان کو سلامتی کی دعا نہ دی جائے۔ رہے عام نان مسلمز یا وہ نان مسلمز کی جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کافر ہیں، اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل کے دور میں تو ہم ڈٹرمن کر ہی نہیں سکتے کہ کون سا غیر مسلم جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کا انکار کر رہا ہے، حق کا انکار کر رہا ہے، تو اس کو بہرحال ہمیں ہر حال میں السلام علیکم کہنا ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں ہمیں یہ واقعات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتمام حجت سے پہلے، یعنی اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ دوسرے کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، جب تک یہ سٹیج نہیں آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی کفار کو یا غیر مسلموں کو صحیح طور پہ سلام کیا۔ اور میں آپ کو ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں جو سنن ترمذی میں آئی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس وفیہ اخلاط من المسلمین والیہود فسلم علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روز گزر ایک ایسی مجلس میں ہوا کہ اس کے پاس سے وہ گزرے جہاں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہود بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خود دور نبوت میں جب ڈکلیریشن اس بات کی نہیں ہوئی تھی کہ کون کافر ہے، اس وقت وہ بھی نان مسلمز ہی گردانے جاتے تھے، ان کو بھی سلام کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ ایک خاص دور میں ڈٹرمن کر لیا گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ حق کی ڈینائل پہ پرسسٹنس دکھا رہے ہیں، یعنی اس پہ وہ اب ایڈمنٹ ہیں، اس پہ وہ جم گئے ہیں، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے وہ کافر ڈکلیئر ہوئے اور پھر ان کو اس سلامتی کی دعا نہیں دی گئی۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس دور میں جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، اتمام حجت ہو گیا، تو یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو شرارت کرتے تھے، اور شرارت کرتے ہوئے ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں سے کے پاس جب وہ آتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ تو السلام کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہے موت۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کو السلام علیکم کہے تو اس کا مطلب ہو تم پر موت ہے۔ تو یہ جب وہ شرارت کرتے تو اس کے جواب میں پھر تلقین کی گئی کہ آپ جواب میں ان کو پھر کہیں وعلیکم، اور تم پر بھی۔ اور یہ بھی بات جان لینی چاہیے کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ تب کا واقعہ ہوگا کہ جب ان پر اتمام حجت ہو چکا تھا، ان پر حق واضح ہو چکا ہوا تھا، اور پھر بھی وہ اس چیز پر جمے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اگر سلامتی کی دعا سے کوئی محروم ہو سکتا ہے، کسی کو محروم کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف وہی شخص ہے کہ جو جانتے بوجھتے حق کو جھٹلائے۔ اور آج کل کے دور میں چونکہ ہم نہیں ڈٹرمن کر سکتے کہ کون سا غیر مسلم ایسا ہے جو جانتے بوجھتے حق کو جھٹلا رہا ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام غیر مسلموں کے بارے میں سلامتی کی دعا کا کلمہ کہیں جب بھی ہماری ملاقات ہو، اور اس کے بارے میں یہ رویہ غلط ہے کہ ہم ان کو سلامتی کی دعا نہ بھیجیں۔ یہ رویہ صرف انہی کے بارے میں روا ہے، انہی کے بارے میں درست، انہی نان مسلمز کے بارے میں درست ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا ہو۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ معاملہ دل کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں کہ کون شخص وہ ہے جس نے حق کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ہے۔ آج وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آج ہمیں یہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ کس نے جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کو یا حق کو ان کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں ضروری ہے کہ آج بھی ہم اپنے میل ملاقات میں جب بھی نان مسلم کے ساتھ ملیں تو ہم یہ سلامتی کا کلمہ ان کو کہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔